قانون نافذ کرنے والے اداروں نے MQM کے رہنما بابر غوری کو کئی برسوں بعد پاکستان پہنچنے پر گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ ان کے خلاف بطور وزیر کرپشن کے کئی مقدمات بھی زیر التوا ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بابر غوری نے ملک واپس آنے سے پہلے اپنے خلاف زیر التوا 2 کرپشن کیسوں میں عدالت سے حفاظتی ضمانت لی تھی، لیکن کراچی پولیس نے بابر غوری کو دہشت گردی کے اس کیس میں گرفتار کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی ضمانت نہیں کروائی تھی۔ بابر غوری کو حراست میں لیے جانے پر ان کے وکیل نے توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم MQM کی جانب سے ابھی تک بابر غوری کی گرفتاری کی مذمت نہیں کی گئی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ 7 برس سے اپنی جماعت سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ پولیس کے مطابق خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے MQM کے رہنما بابر غوری 4 جولائی کی رات دبئی سے کراچی پہنچے تو انہیں ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا۔ بابر غوری کے وکیل کا موقف ہے کہ ان کے موکل نے حفاظتی ضمانت لے رکھی ہے، اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا۔ خیال رہے کہ بابر غوری نے MQM کے بانی الطاف حسین کی ملک مخالف تقریر کے بعد سے تنظیمی معاملات سے دوری اختیار کر رکھی ہے اور امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہیں الطاف حسین کا قریبی ساتھی بھی سمجھا جاتا تھا۔ وہ MQM کی ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی کے بعد سینیٹر بھی بنے اور انہیں پورٹ اینڈ شپنگ کی اہم وزارت بھی دی گئی تھی۔ بابر غوری کچھ روز قبل امریکہ سے دبئی پہنچے تھے، جہاں انہوں نے سابق فوجی عامر پرویز مشرف کی عیادت کی اور سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا اور واپسی کی ٹکٹ بھی بک کرا لی تھی، لیکن عین وقت پر دبئی سے ٹکٹ کینسل کرا دی۔ تاہم حفاظتی ضمانت لینے کے بعد وطن واپسی پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ بابر غوری کے وکیل نے ان کی آمد سے قبل سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے موکل ملک میں واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بابر غوری کے خلاف 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواست کی تھی، جس پر عدالت نے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی تھی۔ بابر غوری کے خلاف منی لانڈرنگ، زمینوں پر قبضے اور دوران وزارت پورٹ اینڈ شپنگ کے شعبے میں غیر قانونی بھرتیوں سمیت دیگر مقدمات درج ہیں، لیکن ان کے خلاف سب سے خطرناک کیس کراچی الیکٹرسٹی سپلائی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہد حامد کے قتل میں سہولت کاری کا ہے۔ شاہد حامد کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت پانے والے سولت مرزا نے بھی اپنے بیان میں بتایا تھا کہ شاہد حامد کو قتل کرنے کے احکامات انہیں بابر غوری نے دیے تھے، کیونکہ الطاف حسین ان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ بابر غوری اس کیس میں بھی اداروں کو مطلوب تھے۔ شاہد حامد کے قاتل سولت مرزا نے پھانسی سے پہلے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ میں MQM کا کارکن تھا، لیکن مجھ سے کام کروا کر مجھے ٹشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا اور پھر مجھے پھینک دیا گیا، لہٰذا کارکن مجھے دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ سولت مرزا نے کہا کہ میں کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آنکھیں کھولیں، مجھے میری غلطیوں کا ازالہ کرنے کا موقع دیا جائے، میں ایک نشان عبرت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ MQM کے کئی رہنما مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ سولت مرزا نے اعتراف کیا کہ بابر غوری کے گھر پر مجھ سمیت راشد اختر، اطہر اور اسد کو بلایا گیا۔ اس دوران الطاف حسین نے بابر غوری کے ذریعے ہدایت کی کہ KESC کے MD شاہد حامد کو مارنا ہے۔ بابر غوری نے الطاف حسین سے بھی بات کرائی۔ یاد رہے کہ بابر غوری MQM ہی نہیں ہے، سیاست سے بھی کنارہ کش ہو چکے اور متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ان کی رہائی کی کوشش بھی ممکن نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔